اس شرم سے کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی خیر کا پہلو نکل سکتا ہے ان حالات کے پیش نظر؟ اور جو میرا بیسک کوشچن تھا وہ یہ کہ سائفر کیس میں کوئی اور وعدہ معاف گواہ سامنے آنے جا رہا ہے، ایک اہم گرفتاری کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں سائفر کیس کا اس سے پہلے میں جانے سے پہلے، آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے، آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ کس کس کا ٹرائل ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب جب فارم ہاؤس میں چکسداد میں اسلام آباد میں ڈیٹین تھے تو ان کے فارم ہاؤس میں عدالت لگی تھی، اور اس عدالت کو میں نے خود جا کے دیکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ انہی کے فارم ہاؤس کے اندر عدالت تھی، اور میں خود وہاں پہ وزٹ کر کے آیا تھا، میں دیکھ کے آیا تھا۔ اس کے اندر ایک جج کی کرسی تھی، اس کے اندر جناب 2 4 6 10 سیٹیں اور لگی ہوئی تھی جہاں پہ لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور ایک سائڈ پہ مشرف صاحب کے لیے ایک سیٹ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ وہ بیٹھ سکتے تھے۔ سو مشرف صاحب کے ڈیٹینشن جب تھی، جب وہ ہاؤس جب فارم میں ڈیٹین تھے، وہاں پہ عدالت لگی ہوئی تھی۔ سیکنڈلی جو بات آپ کر رہی ہیں سائفر کی، دیکھیں سائفر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بنی گالا میں لگا دیں ایسی عدالت، ادھر تو عدالت ادھر چل کے چلی گئی تھی نا، ادھر تو اٹک جیل کو یہ عدالت بنا دی۔ نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہیپی آورز ہوتے ہیں اس میں اگر ڈپلومیٹس انگیج ہوتے ہیں یا انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کو ٹھیک ہے رپورٹ کرنا چاہے کوئی ڈپلومیٹ تو اس کی مرضی ہے، بٹ دین اگین کئی چیزیں اس میں اگنور کی جاتی ہیں، میجورٹی آف دا ٹائمز چیزیں اگنور کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسد مجید صاحب اس وقت امبیسڈر تھے پاکستان کے امریکہ کے اندر، انہوں نے ڈیورنگ دا ہیپی آور ڈونلڈ لو کی جو گفتگو تھی اس کو جناب انہوں نے وہاں سے کوڈ کر کے بھیجا، یہاں پہ ڈی کوڈ ہوئی، 4 5 لوگوں کے پاس وہ جاتی ہے کاپی، وہ انہوں نے جناب وہاں پہ شیئر کرنی تھی۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جو بات ہے کہ جناب اس نے وہ کیا، وہ لہرایا، سائفر لہرایا، I personally think پی ٹی آئی کے چیئرمین جو تھے انہوں نے وہ جو چیز لہرائی تھی وہ سائفر نہیں تھا، انہوں نے میرے خیال میں ایک ڈسیپشن چلائی تھی جلسے کے اندر، وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کے بعد وہ جو سائفر ہوتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے، وہ کسی ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو لیکن اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے، بیسیکلی 4 5 لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اس کو ٹریش کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو کس نے دیا، بڑی آبویس سی بات ہے، اس وقت جب فورن منسٹر تھے وہ کون تھے؟ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، یا اس وقت سیکرٹری فورن افیئرز کون تھے؟ جو بھی تھے وہ انہوں نے بتایا ہوگا۔ اب اس کو مس یوز کیا یا انہوں نے اپنے جلسے کے لیے استعمال کیا یا اس انفارمیشن کو سامنے لے کے آئے یا کیبنٹ کے اندر رکھا، میرا نہیں خیال کہ جناب وہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب یہ سائفر کی کاپی ہے، مجھے اس پہ تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں۔ وہ سائفر کی کاپی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے خیال میں اس طرح پبلکلی سرکولیٹ نہیں ہو سکتی، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی پرابلم کریٹ کی گئی ہے، کوئی اس کے اندر جو ایشوز کریٹ کیے گئے ہیں یا اس میں کوئی ایسی چیز سامنے لائی گئی ہے جو کہ نہیں لانی چاہیے تھی، تو ٹھیک ہے، جس نے کی ہے ہی شوڈ پے فار اٹ، اس کا پے بیک ٹائم ہے، وہ پے کرے اس کو۔ بٹ دین اگین جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو چھاتی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اتنی انفارمیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بریف کی جاتی ہے۔ آپ آئی ایس آئی کے آفس میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں پہ بریفنگ دی جاتی ہے، آپ کئی اداروں کے آفیسز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کلاسیفائڈ انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ سو مورلی ایتھیکلی یو آر باؤنڈ ٹو کیپ دوز تھنگس ٹو یور سیلف اونلی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو پبلکلی اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے یا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ تو یہ اس عہدے کا، پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کے آفس کا یہ ڈیکورم ہے، یہ ایس او پی ہے جو کہ ساری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، اور اگر یہاں پہ ذرا سا بھی بریچ ہو تو اس کو ذرا دوسرے اٹس ٹیکن ان بیڈ ٹیسٹ، سو دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن۔ اب کون گرفتار ہونے جا رہا ہے، کون جناب یہاں پہ نیا وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے؟ اصل میں اعظم خان صاحب سامنے آئے، وہ غائب ہو گئے، پھر ایک اور سرکاری افسر، اس میں ایک چیز اور ہے، جی جنرل صاحب، یہ دیکھیے جب پرائم منسٹر یا کوئی بھی اوتھ لیتا ہے اپنے آفس کا تو اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بھئی آپ کے جو
آپ کی نالج میں چیزیں آئیں گی جو اسٹیٹ کی ہیں، سیکرٹس ہیں، جی ہاں، وہ آپ ڈیولپ نہیں کریں گے. یہ اوتھ کا حصہ ہے. جی ہاں، پیچھے اوتھ بھی ہو جاتا ہے اگر جی آپ ہاں، ایسے بالکل، کرتے ہیں تو یہ اوتھ کے بیچ بھی ایسا ہوتا ہے. تھینک یو جنرل جی ہاں، صاحب، آپ نے بالکل بڑا قیمتی بالکل نقطہ اس بالکل میں صحیح ایڈ بات. کیا. اور ڈان لیکس بھی تو وزن ہیں اس طرح پہ. ایسے- ہاں، تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ عدنان مگر صاحب پرائم ملک میں تو منسٹر کے نہیں. ساتھ کیا ہوا اس وقت ہاں جنہوں نے لیک کروائی تھی؟ مجھے ایک چیز کمپلیٹ کر لینے دیں، ایک چیز کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا. دیکھیں یہاں پہ جو لوگ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں ان میں سے 2-3 لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. اس میں اگر مزید شکنجہ جو ہے تنگ کر دیا گیا، مزید پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو گئی، تو وہ اس وقت کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس وقت فارن آفس میں تھے، یا ان کے ارد سیکرٹری گرد جو فارن لوگ آفس ان سہیل کو مس محمود گائیڈ صاحب تھے کرتے اس رہے ٹائم پی پہ. ٹی آئی کا چیئر. ہاں ہاں، اسد Yes, مجید مجھے صاحب نہیں بھی، پتا کیا نام تھا اسد ان کا. مجید صاحب بھی آ سکتے اسد ہیں، مجید اعظم خان صاحب. نہیں، اسد مجید میرا خیال ہے اسد مجید نہیں آ سکتے، کیونکہ اسد مجید تو اس وقت ڈپلومیٹ تھے. اسد مجید نے تو وہ چیز بھیج دی وہاں سے، کوڈ کر کے ڈی سی سے کوڈ کر کے بھیج دی یہاں پہ، انہوں نے ڈی کوڈ کی اسلام آباد میں. وہ نہیں، لیکن جو فارن آفس میں جو لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر سے جو چیزیں شیئر کی، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس کو جس طرح بھی یوز کرنے کے لیے فیصلہ کیا، وہ تو ان کا سمجھ گئے آپ دونوں کے نقطوں سے. میں سمجھ آ گیا کہ فیصلہ ہے. that was in bad taste، وہ اسے پولیٹیکل مقاصد کے لیے ساتھ، یہی میں انڈرسٹینڈ کر پا رہی ہوں. نہیں سب بریک سے پہلے بریک پہ جانا ہے. 2 مین وٹنسز ہو سکتے ہیں اس وقت، جو سیکرٹری فارن افیئرس تھے جی، اور پرنسپل سیکرٹری. تو اعظم خان پرنسپل صاحب ہیں. سیکرٹری، لیکن سلطانی گواہ میں اور وعدہ معاف گواہ میں کیا فرق ہے؟ نہیں، قانونی سلطانی طور پر؟ گواہ وعدہ معاف گواہ کوئی نام اپروور ہوتا ہے، اکمپلس وٹنس جس سے اسٹیٹ اس وعدے پہ شہادت لیتی ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا اگر آپ حقائق بیان کر دیں گے. کوئی بھی ایسا شخص جو جرم میں شریک ہو، وہ اگر شہادت کی کمی کی صورت میں یہاں پہ نیئر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکتا ہوں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جناب، بس میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت کے جو لوگ فارن آفس میں موجود تھے، چاہے وہ فارن منسٹر تھے یا فارن سیکرٹری تھے، جنہوں نے یہ بات شیئر کی ان کے ساتھ، وہ ان کو ضرور ان پہ جناب اونس گر سکتا ہے. اور وہ لوگ اس وقت آفیسز میں تھے جن کے بعد ڈائریکٹلی یہ انٹیل یا انفارمیشن یا یہ سائفر آتا ہے، ان پہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، یا ابھی تک اضافے کی وجہ سے جو پریشانی پیدا ہوئی، ورچوئل کانٹیکٹ تو IMF سے کیا گیا، حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ریکویسٹ کو کتنا خاطر میں لائے گا IMF، اور کتنی لچک پیدا ہو سکتی ہے معاہدے میں؟ کوئی لچک نہیں پیدا ہوگی جی، اور رانا صاحب has no good news. چینجز نہیں آ سکتے. رانا صاحب تسی تے مٹی پاتی بھول جاتی ہیں، پورے شو میں مجھے بھول جاتی ہیں. سب سے زیادہ ٹائم میں نے رانا صاحب کو دیا آج. پلیز کیلکولیٹ کر کے آج آپ سارے میرے پروڈیوسر صاحب آپ ٹائم لگا، سب سے زیادہ ٹائم رانا صاحب کا ہے. اگر آپ دیکھ لیں گی آج کیلکولیٹ کر کے کہ اس میں کس کا زیادہ ٹائم ہے، تو میں جیت جاؤں گی شرط. میں پہلے بھی جیت چکی ہوں ایک شرط، آپ کو پتا ہے، اور آج بھی میں جیت جاؤں گی کیونکہ میں ٹائمر لگا کے وہ بیٹھی بھی ہوں. آپ ہار چکی ہیں شرط، اور آج بھی آپ ہاریں گی. چلے رانا صاحب، کوئی چینجز نہیں آئیں گی IMF میں، کوئی چینجز نہیں آ سکتی. IMF کے جو بھی یہاں پہ چینجز لانے کی کوشش کریں گے یا مانگیں گے، میرا نہیں خیال اس میں کوئی چینجز آ سکتی ہیں. بہت اگر چینج آئے گی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کے اندر جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز میں سے ایک آدھ انڈائریکٹ جو ٹیکس ہے اس کو آپ وہاں سے ختم کر لیں گے. جو آپ کی 3 مہینے کی قسطیں بنتی ہیں بلوں کی، 3 کے بجائے 6 مہینے کر لیں گے آپ. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی پرابلمز تھی جو پچھلی حکومتیں کرتی تھی کہ وہ جو بھی ایگریمنٹ ہوتا تھا IMF کے ساتھ اس کو وائلیٹ کرتی تھی. بٹ دس گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر وہ اتنا وہ کر سکے گی، اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکے گی، اور نہیں کریں گے، اور کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت اکانومی کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، اور اکانومی کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی وائلیشن جو IMF کے ساتھ کی گئی ہے، کوئی بھی وائلیشن نہیں ہوگی. اینڈ اس چیز کو آپ بھول جائیں، جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ. لیکن رانا صاحب اگر حکومت اپنے خرچے کم کر لے تو تھوڑا سا ریلیف تو دے سکتی ہے نا. حکومت کے 1000 ارب کی گرانٹس ہیں، سبسڈیز ہیں، اتنی گاڑیاں، پیٹرول، کچھ تو خرچے اپنے کم کر لے، یا ٹیکس چوری روک لیں. بجلی چوری روک بالکل لیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. چوری روک لیں. بجلی چوری یہ نہیں روک سکتے. اس کے علاوہ جناب جو اخراجات MNAs MBAs کو روک لیں آپ.
سارے ہی تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیں, مراد نہ لینے کا اعلان کر دیں. نہیں بالکل ٹھیک پچھلی کہہ رہے ہیں, حکومت جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں 150 ارب روپیہ دے گئی ہے وہ واپس لے لیں, وہ روک لیں ریورس کر دیں. جی جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب آپ. یہ جو ایکسپینسز ہیں یا عدنان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں, جو ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, یہ مس گورننس ہے, بیڈ گورننس ہے, اور اس کو جب تک یہی رونا روتا رہا آئی ایم ایف بھی, آئی ایم ایف کی ٹیم بھی, کہ آپ جو ہیں اپنے اخراجات کم کریں, لیکن یہ نہیں کر رہے, اور جس کی وجہ سے ہی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ ایشوز بنے رہتے ہیں. لیکن وہ جو پچھلی حکومتیں کر کے گئی ہیں, وہ اگر کہا جائے کہ یہ حکومت کر سکے گی, آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی وائلیشن کر سکے گی یا اس میں کوئی اس کو بینڈ کر سکے گی رولز کو, میرا نہیں خیال. اور سپٹمبر میں وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے نگران وزیر اعظم کا امریکہ کا, اس دوران کوئی خبر ریلیف کی وہاں سے آ سکتی ہے, کوئی تعاون مل سکتا ہے؟ سپٹمبر از اے منتھ آف چینجز, اور ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب بھی پاکستان کے وزٹ پر آ رہے ہیں, اگرچہ مختصر ہے بہت, اس کے بعد انڈیا کا وزٹ انہوں نے کرنا ہے, بٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کوئی ریپل ایفیکٹ؟ جی ایک بہت بڑی یہاں پہ بزنس ٹائکون ہے جو ایم بی ایس ان کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ, اور ان کی ایک آفر ہے. یہ میں نے یہ آپ کو شاید آنے والے دنوں میں اس کی کلیئرٹی مل جائے گی, اور وہ جو بزنس ٹائکون ہے انہی کو ایج ملے گا یہاں پہ بھی, اور انہی کو ایج ملے گا پروبیبلی سعودی عربیہ میں بھی, اور اسی لیے ایم بی ایس آ رہے ہیں. اور وہی بزنس ٹائکون جو ہیں پاکستان سے جو جن کا تعلق ہے, وہ ایم بی ایس کے ساتھ یا ان کے اسٹاف کے ساتھ پچھلے کئی ماہ سے ان کانٹیکٹ تھے, اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اس بزنس ٹائکون کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, اگر یہ چیز میچیور ہو جاتی ہے جو اس بزنس ٹائکون کے مائنڈ میں ہے. اگر یہ چیز میچیور ہوتی ہے تو یہ ایک آئس بریکنگ ہوگی, اور یہاں پہ انویسٹمنٹس جو ہیں سعودی عربیہ سے اسپیشلی وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہوں گی. اور ایم بی ایس کے وزٹ سے پہلے ایک ڈیلیگیشن آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہے اور وہ وزٹ کر چکا ہے, اور اس میں جناب اس میں کئی چیزیں وہ اسٹریم لائن کر کے جا چکے ہیں.